پاکستان کے صدر، تمام میرے وکلا بھائی بہنوں، السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ اس ایوان میں آج جس بات کا ذکر ہے اس سے آپ سے زیادہ کوئی آگاہ نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو منصف ہیں وہ بھی تو قیدی ہیں، یہ منصف جو ہیں وہ بھی قیدی ہیں۔ ان منصفوں نے بغاوت کا علم بلند کیا، یہ وہ چند حر ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ایک کمیونٹی کے طور پہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں کہ آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں؟ دوستو، اگر آپ کو اپنے ملک کی ترقی چاہیے، اگر آپ کو اس معاشرے میں انصاف چاہیے، تو آپ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ آپ آزادی کی طرف جائیں گے یا محکومیت کی طرف۔ یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے۔ آپ وہی کام کرتے آئیں گے کہ صرف اپنے مفادات دیکھیں گے اور خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ یہ تو 76 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر 4 دفعہ فوجی آمر آئیں اور آئین کو پامال کر کے چلے جائیں اور وکلا خاموش رہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے آج پاکستان جہاں کھڑا ہے۔ آج پھر آمریت ہے، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ آمر پیچھے سے ڈگڈگی ہلا کے اس حکومت کو چلا رہا ہے۔ اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آج مجبوراً یہ نعرہ دینا پڑ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف دو۔ کیا آپ مانتے ہیں اس کو؟ تو پھر کہیے انصاف کو، انصاف کو۔ یہ بڑی کم آواز ہے، نہیں لگتا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں تو آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ کم سے کم اسلام آباد تک ہو جائے، انصاف کو، انصاف کو۔ یہ بات ہوئی۔ بات یہ ہے انصاف کو انصاف کیسے دلایا جائے گا؟ انصاف کو اسی وقت انصاف ملتا ہے جب معاشرے میں ڈیبیٹ ہوگی۔ جس معاشرے میں اوپننس نہیں ہوگی، جس معاشرے میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اس معاشرے میں شعور نہیں ہوگا۔ جہاں شعور نہیں ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں ظلمت ہوتی ہے، اور ظلمت کو ختم کرنے کے لیے صرف ایسا شخص چاہیے جو انصاف کے علم کو بلند کرتا۔ آج اس قوم کو ایک ایسا قائد ملا ہوا ہے جس نے انصاف کے علم کو بلند کیا۔ آج وہ جیل کی سلاخوں میں پیچھے رہ کے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کی طرف پوری قوم کو کہہ رہا ہے پڑھو۔ کیوں؟ اس سے کہ یحییٰ خان ایک ایگوئسٹ تھا۔ یحییٰ خان نے اس قوم کو تباہ کر دیا، اس ملک کو 2 لاکھ کر دیا، صرف کیونکہ اس نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی، اس کو بدنام نہیں کیا گیا، اس کے میڈل اس سے واپس نہیں لیے گئے۔ ورنہ جس شخص نے اپنے ایگو کی خاطر یہ کیا ہے اس کو اس ملک کو نیک نامی کے ساتھ تو یاد کیا نہیں جاتا، لیکن اس کو اینلز آف ہسٹری میں اس طرح لکھا نہیں گیا جس طرح لکھنا چاہیے۔ آج عمران خان کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں میری قوم، میرے پاکستانیوں، میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی ذات میں اتنا محب ہو جائے کہ اسے سچائی نظر نہ آئے،
اور وہ خود ساختہ جھوٹوں کے اوپر چلنا ہو، جو یہ کہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے سیاست میں ملوث نہیں، وہ شخص کیسا شخص ہو؟ بات یہ ہے کہ جب تک اس بات کا احساس نہ ہو کہ ملک کے اندر رول آف لا کے لیے جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اسے کہ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی۔ اس پہ کوئی شک ہے تو 8 فروری کے نتائج کو دیکھ لو۔ آج ہم عدالتوں کے میں گئے ہوئے، ہم عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور وہ عدالتیں بھیک مانگ رہی ہیں اس بات کا کہ ہمیں فیصلہ کرنے کا اجازت دو انڈیپینڈنٹ۔ یہ کون سی قوتیں ہیں، یہ کون سی قوتیں ہیں جو فیصلہ نہیں کرنے دے رہی عدالتوں کو، جس کی وجہ سے رول آف لا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قوتیں وہی ہیں۔ دیکھیں، پاور اونلی کمز ٹو تھرو تھنگس۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پاور تھرو دی بیرل آف دا گن، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے۔ اب پھر ہم ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عوام کی حکومت کا راج ہوگا یا پھر اسی کا راج ہوگا جسے ہم جنگل کا قانون کہتے ہیں، طاقتور کا ہوگا، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اس کا راج ہوگا۔ میری قوم، میرے بھائی بہنوں، فیصلے کا وقت ہے۔ یہ سیمینارز شعور دینے کے لیے آئے ہیں۔ شعور ان سے لیجئے، فیصلہ کیجئے کہ آپ تاریخ کے اس موڑ پہ دائیں جانب کھڑے ہیں یا بائیں جانب کھڑے ہیں۔ یہ بیچ کی راہ کوئی راہ نہیں ہوتی، کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ ڈیسائیڈ ناؤ، اپنی ضمیر کو سنیے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے۔ ارے اپنے مستقبل کو چھوڑیے، اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچئے۔ محکوم قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جن کو ابھی شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری نے کہا کہ راون مار میرا، کیا کہا تھا؟ میرا بچہ ہے۔ ارے یہی تو محسن نقوی کے لیے بھی کہا تھا کہ میرا بچہ ہے، اور جو اس کا اصلی بچہ ہے اگر وہ آ گیا تو پھر سوچے کہ کیا ہوگا۔ خوف آتا ہے مجھے ایسے لوگوں سے، خوف آتا ہے وہ لوگ جو اپنی کرسی کی خاطر پوری قوم کا مستقبل بیچتے ہیں، جو جھوٹ بول کے باہر چلے جاتے ہیں، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ ہمیں عدالتوں نے معاف کر دیا۔ کیا انہوں نے حساب دیا ہے کسی ایک چیز کا؟ آصف زرداری نے پہلے آتے کیا کیا؟ ایمنسٹی کا فائدہ لیا، نیب کا قانون تبدیل کیا کہ یہ لوگ معاف ہو جائیں، اور ایک وہ شخص ہے جو آج جیل میں بیٹھا ہے اور آپ سب کو للکار رہے، جاگو میری قوم، جاگو جاگو جاگو۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے شہزاد گل جدوئی صاحب نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے دوست جن کے نام نہیں لے سکا، ان سے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو جو سیکوینس دی تھی اس سے آؤٹ نہ کریں۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر مگر جامع خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں صدر کراچی بار احمد مادبرائے صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن